أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فافزعوا الی الصلاۃ. نفل نمازوں میں سے نماز فرض جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ 5 نمازیں ہیں، معروف ہے. نماز پنجگانہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری نفل ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر پہلے ہوا، جیسے تہجد ہے اور صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الاوابین، اور قیام اللیل کے نام سے قیام رمضان، صلاۃ الوتر، یہ ساری نفل نمازیں ہیں. درمیان میں ذکر آ گیا تھا سجدوں کا، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو. اور آج جو میں نے ابھی ایک حدیث کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حصہ پڑھا ہے، یہ ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کے بارے میں. چاند گرہن تو ظاہر ہے کہ سال 2 سال 3 سال 4 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو ہم سب دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں عموماً اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا جو شرعی اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ کئی خرافات ہیں ہمارے پاک و ہند میں جو پھیلی ہوئی ہیں. کہیں گے جی چاند گرہن لگ گیا ہے، سورج گرہن لگ گیا ہے، جو عورت پریگننٹ ہے وہ بیڈ پہ نہیں لیٹے، کھڑی ہو جائے، چھت پہ نہیں جائے، اندر رہے، اور ٹھہری نہ رہے، چلتی رہے. یعنی عورت کی پوری پریڈ تیار کر کے رکھ دی ہے کہ یہ بیچاری پریگننٹ کیوں ہے، جبکہ اس کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ملتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور چاند گرہن یا سورج گرہن، ان کا لگنا دنیا کے جو حالات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ایک مرتبہ گرہن ہوا اور اس وقت
اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو ابھی شیرخوار تھے، چھوٹی عمر کے دودھ پیتے بچے تھے، وہ فوت ہوئے۔ گرہن ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات چلنے لگی کہ یہ گرہن اس لیے ہوا ہے کہ نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، یعنی نبی کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، فوت ہوا، اس لیے گرہن لگ گیا۔ یعنی چاند کو، سورج کو غم ہے، اس غم میں یہ روشنی کھو بیٹھا ہے۔ اب یہ بات لوگوں میں جب پھیلنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھے کیا اور اکٹھے کر کے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں: ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کے ساتھ گرہن نہیں لگتا۔ اور ساتھ ہی پھر آپ نے یہ حکم دے دیا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ایسا دیکھو کہ ان کو گرہن لگا ہے، چاند کو یا سورج کو، فَافْزَوْا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز پڑھو۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ہمارے لیے اس میں عبرت یقیناً ہے۔ یہ خرافات جو میں نے ذکر کر دی ہیں وہ تو ہوئی نا ہمارے خاص لوگوں میں، دیہاتی ماحول، ان پڑھ لوگ، جہالت میں پھنسے ہوئے لوگ، وہ بیچاری حاملہ عورتوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان پر سورج ہوتا ہے جو ساری دنیا کو چمکائے ہوئے ہے، آنن فانن اس کی روشنی دن کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ساری رات کو منور کیے ہوئے چاند ہے، آنن فانن اس کی ساری نورانی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک خاص آیت بنائی، ایک خاص نشانی بنائی۔ اب اس خاص نشانی کی آمد پر یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل کچھ نہ کرے، خرافات سے بچتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان پہ تو عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم انہیں دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے تو نماز پڑھو۔ اس نماز کو کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز، اور عربی میں کہا گیا صلاۃ الکسوف، سورج گرہن، اور صلاۃ الخسوف، کاف اور خے کا فرق ہے دونوں کا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ خسوف کہہ کے سورج گرہن، خسوف کہہ کے چاند گرہن، کسوف کہہ کے سورج گرہن، اور کسوف کہہ کے چاند گرہن، دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً جو ہے وہ کاف کے ساتھ کسوف ہو تو سورج گرہن، اور خا کے ساتھ خسوف ہو تو چاند گرہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس نماز کا وقت، اس نماز کا طریقہ، ساری چیزیں بتائیں کہ یہ جب تم دیکھو تو یہ نماز ادا کرو۔ اور اس چاند یا سورج کے گرہن لگنے پر جو نماز ہے، اس کا باقاعدہ اعلان کرنا ثابت ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ اذان کہی جائے، اذان نہیں، لیکن اعلان کرنا ثابت ہے۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح مسند امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا۔ گرہن اور گہن یہ دو لفظ ایک ہی معنی میں، گرہن بھی کہتے ہیں سورج گرہن، اور سورج گہن یعنی سورج گہنا گیا یا گرہن لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، یعنی جیسے آدمی آج کے دور میں اسپیکر میں کہہ دے ان الصلاۃ جامعہ، اذان نہیں لیکن اعلان ہے کہ بھائی نماز جو ہے وہ تمہیں یہاں اکٹھا کرنے والی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، یعنی نماز کسوف یا نماز خسوف کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اتنا اعلان کرنا جائز ہے، اذان عید کی نماز کی طرح نہیں۔ اور عید کی نماز کے لیے تو اعلان بھی نہیں نا، عید کی نماز کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے لیے ہے چونکہ یہ ایک اسپیشل نماز ہے اور کسی خاص وقت پہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور اس کا صحیح ترین طریقہ کیا ہے؟
جو حدیث میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اس میں جو اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے۔ اب ہر نماز میں 1 رکوع ہوتا ہے ایک رکعت میں، ہر نماز میں ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، لیکن یہاں صحیح تر طریقہ کے مطابق ایک رکعت کے 2 رکوع اور 2 سجدے، یعنی 2 رکعتیں ہوں گی، 4 رکوع ہوں گے اور 4 ہی سجدے ہوں گے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگ گیا، آپ نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد تلاوت شروع کر دی اور بہت لمبی تلاوت کی۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں ہے اتنی لمبی تلاوت کی کہ جو قریب سورۃ البقرہ کے برابر تھی، 2.5 سپارے کے قریب۔ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر رکوع سے اٹھے اور پھر تلاوت شروع کر دی، لیکن پہلی تلاوت سے کم کی، یعنی پہلی تلاوت کی نسبت۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں سب میں یہ بات موجود ہے، تراویح ہو یا کوئی دوسری نماز ہو، پہلی رکعت میں تلاوت لمبی، دوسری میں اس سے چھوٹی۔ تو ایک ہی رکعت میں پہلے رکوع سے پہلے تلاوت لمبی اور دوسرے رکوع سے پہلے تلاوت جو ہے اس سے ذرا چھوٹی کی۔ پھر آپ نے رکوع کیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے، سجدے کیے، ایک رکعت مکمل ہو گئی، 2 رکوع 2 سجدے۔ دوسری رکعت کے لیے تشریف لے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی اور لمبی تلاوت کی، رکوع کیا، لمبا رکوع کیا لیکن تلاوت سے چھوٹا، یعنی یہ دونوں رکعتوں میں ہے کہ رکوع بھی بڑے لمبے لیکن تلاوت سے چھوٹے، اور رکوع کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی، اور یہ تلاوت جو ہے وہ پہلی تلاوت سے چھوٹی تھی، یعنی بالتدریج سمجھیں کہ آہستہ آہستہ ہر رکعت کی تلاوت جو ہے پہلی سے دوسری تلاوت چھوٹی ہوتی رہی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت شروع کر دی، یہ دوسری کی۔ تو اس طرح مکمل آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں، لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی، 2 رکوع اور 2 ہی سجدے ہر رکعت میں ہوئے، اور آخر میں آپ نے سلام پھیرا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تب تک سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب سورج کا گرہن اگر مثال کے طور پر 1 گھنٹہ بھی لگا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی گھنٹہ، کبھی پون گھنٹہ، کبھی کم، کبھی تھوڑا زیادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت اتنی فرمائی کہ آپ نے جب سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا ہے، گرہن ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی تعریف کی جو کہ اس کے لائق ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ سورج اور یہ چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا کسی کی حیات سے گرہن نہیں لگتا، جب تم دیکھو فافزعوا الی الصلاۃ تو فوراً نماز کی طرف بھاگ جاؤ، یعنی مسجد میں یا جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ تو یہ چند کلمات جو ہیں، بہت سارا ہمارے یہاں جو خرافات ہیں ان میں سے یہ خرافات کہ حاملہ ایسے کرے، فلاں ایسے کرے، مختلف قسم کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، صرف اتنا ہے کہ گرہن لگا ہے، اللہ رب العزت کی نشانی ہے، آپ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی بھی ایک روایت ہے، حدیث ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں بعین ہی یہی طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے تلاوت کی، رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، تلاوت کی، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے اور سجدہ چلے گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی، تلاوت کی، رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، تلاوت شروع کر دی، پھر رکوع کیا، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور سجدے چلے گئے۔ پہلی تلاوت دوسری تلاوت سے چھوٹی رہی۔
اور اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ۔ پہلی حدیث میں ہے فاذا رأیتموہما، جب تم ان دونوں کو دیکھو، سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہے تو فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف بھاگو۔ اور اس میں ہے کہ جب تم یہ دیکھو یعنی گرہن لگا ہے چاند کو یا سورج کو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا پھر ذکر کرو۔ مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نماز مسنون ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ یہ فرض نہیں ہے، مسنون ہے۔ اور امام نووی نے شرح مسلم میں، اسی طرح دیگر اہل علم نے اس کی کیفیت میں کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں الگ الگ کہ یہ پڑھی کیسے جائے گی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہیں کہ ایک ہی رکعت میں 2 رکوع ہوں گے، دونوں رکوعوں سے پہلے تلاوت ہوگی، پہلی تلاوت لمبی ہوگی اور دوسری تلاوت اس سے چھوٹی ہوگی۔ رکوع جو ہیں وہ لمبے ہوں گے لیکن تلاوت سے چھوٹے ہوں گے، اور ان کی قرات جو ہے وہ سری نہیں بلکہ جہری ہے۔ اب یہ نماز دن کو بھی ہو سکتی ہے نا، اب سورج گرہن ہے تو وہ تو دن کو لگے گا، رات کو تو چاند گرہن ہے، اور سورج گرہن کے لیے آپ 10 بجے 11 بجے ظہر کے بعد کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہے دن کا وقت۔ ظہر اور عصر کی نمازیں بغیر آواز کے جماعت کروائی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ عید کی نمازوں کی طرح اور جمعہ کی نماز کی طرح جہری قرات اس میں ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرات کی، یعنی جیسے جمعہ ہے بلند آواز سے، عید الفطر ہے بلند آواز سے، اسی طرح عید الاضحیٰ ہے بلند آواز سے، حتیٰ کہ جو بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں وہ بھی بلند آواز سے ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم اور اس طرح مسند امام احمد کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، آپ نے تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں تکبیر کہی، پھر آپ نے بلند آواز سے قرات کی اور بڑا لمبا قیام کیا۔ مفہوم وہی ہے، یہ ذرا اس سے مختصر ہے۔ اور امام کا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نے جماعت کروائی اور وہ خطبہ دینے کے لائق نہیں ہے، یا اس نے کبھی دیا نہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ سارے امام خطیب تو ہوتے نہیں، امام تو عموماً بیچارے صرف امام ہی ہوتے ہیں، جو امام و خطیب ہوں وہ خطبہ دے سکتا ہے، جبکہ چاہیے یہ کہ جو سلام پھیرے امام تو اس کے بعد وہ خطبہ دے۔ اگر اب ایسا ہے کہ اس نے جماعت تو کرا دی، تلاوت بھی لمبی کی پہلی میں دوسری میں، لیکن وہ خطبہ نہیں دے سکتا تو ظاہر ہے اس کی مجبوری ہے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گرہن کی نماز چل رہی تھی اور اس میں بھی شریک تھا۔ جب سلام پھرا تو اب شیخ صاحب جو ہیں جو امام مسجد تھے وہ خطبہ نہیں دے رہے، اور میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا انہیں، میں نے کہا کہ یہاں خطبہ ہے، سنت ہے، تو کہنے لگے کہ خطبہ تم دو۔ تو بہرحال میں نے پھر خطبہ دیا الحمدللہ، چونکہ یہ ایک سنت ہے، وہ ادا نہیں کر سکے، ان کی مجبوری ہے، ہم نے الحمدللہ خطبہ جو ہے وہ دے دیا۔ اس میں یہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کر دی۔ سورج گرہن لگ جائے تو صدقہ اور توبہ استغفار کرنا اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی نماز میں نہیں آ سکتا، جہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، توبہ استغفار کرے، اگر اس کو کوئی موقع ملتا ہے 4 پیسے جیب سے نکال کے اللہ کی راہ میں دے، یہ کام تو ضروری نہیں ہے نا کہ مسجد میں جا کے کرے یا جماعت میں شامل ہو کر، یہ کام تو اپنی اپنی جگہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں،
وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. وہ بھی صدقہ ہے نا، جس کے پاس غلام ہے. اس وقت غلاموں کی قیمت تھوڑی ہوتی تھی، یعنی انسان کی قیمت بالکل ہی، چونکہ غلام پکڑے جاتے تھے، کنیزیں پکڑی جاتی تھی، جنگوں میں لائے جاتے تھے، تو ان کی قیمت کا اندازہ یہی تھا کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح خریدتے بیچتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ جبراً اسے منع نہیں کیا، فطرتاً چلتا رہا، لیکن وہ ترغیبیں بتائیں کہ وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، توڑ دے، کفارے کے طور پر غلام آزاد کرے. رمضان میں دن کے وقت بیوی سے مل گیا، جمع کر بیٹھا، غلام آزاد کرے. اور اسی طرح زہار ہے، کسی نے اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی کہہ دیا تو وہ غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے، مختلف طریقوں سے. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلام کو خرید کر یا اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ اس کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یعنی ایک انسان آزاد ہوا، اب اس میں 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک، 1 ناک، 2 بازو، 2 ہاتھ، سارا جسم ہے نا، ہر جسم کے ہر حصے کے عوض، غلام کے جسم کے ہر حصے کے عوض اس کا ہر حصہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے. کتنی بڑی ترغیب تھی، لوگ غلام خرید کر بھی آزاد کیا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں الحمدللہ دنیا میں کہیں غلام رہا نہیں. البتہ اس گرہن کی نماز کے وقت آپ نے یہ حکم دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اور صحیح بخاری مسلم، اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی الفاظ ہیں پہلے والے، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی 2 آیتیں ہیں، اللہ کی آیات میں سے. لا ینخسفان لموت ولا لآیات، یعنی کسی کے مرنے کا دکھ ہو، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہو، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے نظام کے تابع ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب یہ دیکھو تو اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں مانگو. وَكَبِّرُوا، اور بکثرت تکبیریں کہو. وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، نماز کسوف و خسوف. وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو. یا اس میں 2 3 4 چیزیں آ گئیں، دعائیں مانگو، تکبیریں پڑھو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. نماز وہی جو پہلے ذکر ہوئی، 2 رکعتیں. نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم شیئا من ذالک، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ گرہن دیکھے سورج کا یا چاند کا، فافزعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے آ جاؤ. وَدُعَائِهِ، اور اس سے دعائیں مانگو. وَاستغفارِهِ، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو ایک عجیب حالت بنائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اللہ سے دعائیں مانگو اور اللہ رب العزت کا بکثرت ذکر کرو. اب کوئی آدمی اسے خبر ملتی ہے کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے لیکن ابھی ختم ہو گیا، لگا ہوا تھا ابھی ختم ہو گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کوئی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا تو نماز کا وقت ختم ہو گیا، گویا کہ اس کا وقت بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا. گرہن ہے تو نماز ہے، گرہن نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں. ویسے کوئی نفل پڑھتا ہے، دن کو پڑھے رات کو پڑھے، اس کا مسئلہ الگ ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم
اور مسند امام احمد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو ایک دن گرہن لگ گیا، جس دن کے فرزند رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی۔ تو اس وقت جیسے میں نے ذکر کیا، احادیث میں یہ تفصیل ملتی ہے، بعض روایات میں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی نبی کے بیٹے کی وفات کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا ہے، سورج بے نور ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، پیارا تھا، نبی کا دل، نبی کی دل، کہا نہیں، کچھ نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا کسی کی پیدائش یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ان کو گرہن ان وجوہات سے نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم دیکھو کہ گرہن لگا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ کو پکارو، دعائیں مانگو، وَصَلُّوا، نمازیں پڑھو، اور صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف جو بھی ہیں وہ پڑھو، حتیٰ ینجلی، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے، یعنی نماز پڑھتے رہو جب تک کہ گرہن ختم۔ اب 2 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کی، اندازہ تھا کہ یہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، 1 گھنٹہ نماز پڑھی لیکن وہ ابھی باقی ہے، تو پھر دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، جیسا کہ ہے کوئی صدقہ کریں، اس وقت کو اسی انداز سے گزاریں۔ اور اسی طرح کی نمازیں جو غیر فرض نمازیں ہیں ان میں سے ایک ہے نماز استسقاء۔ استسقاء، سقی، ساقی، میں خیال ساقی تو سارے ہی جانتے ہوں گے یا نہیں؟ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کا محکمہ، یہ باقاعدہ محکمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس محکمے کے اس وقت انچارج تھے۔ تو سقی یا سقا، پانی پلانا، اور استسقاء اسی سے ہے، پانی طلب کرنا، کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ سے، آسمان سے۔ تو استسقاء معنی ہو گیا بارش طلب کرنا، اور صلاۃ الاستسقاء بارش طلب کرنے کی نماز۔ ایک ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، حالات قحط سالی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 نہیں 4 6 طریقوں سے ثابت ہے استسقاء، کہ اللہ سے کیسے کیسے آپ نے دعا مانگی۔ اس کے مختلف جو طریقے ہیں وہ 6 ہیں جن کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی عموماً نوبت کب آتی ہے، قحط سالی کیوں ہوتی ہے، بارشیں کیوں بند ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں یعنی روئے زمین پر اور سمندروں میں جہاں بھی فساد اور بگاڑ ہے اس کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجہ میں یہ سارے بگاڑ ہیں۔ یعنی اس وقت جو دنیا میں گڑبڑ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کس وجہ سے ہے، ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، کہیں کسی کا کوئی حال ہے، کسی کا کوئی حال ہے، کہیں رشوت کا زور ہے، کہیں سود خوری کا زور ہے، کہیں کچھ اور ہے، تو اسی کے نتیجہ میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، بگاڑ آتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حسن درجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جب لوگ ناپ تول اور وزن میں کمی کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم دیکھیں قحط سالی کے اسباب میں سے ناپ تول میں کمی اور وزن میں کمی۔ ناپ اور تول میں دونوں چیزیں آ گئیں، ناپ ہوتا ہے کپڑا ناپنا ہے یا غلہ ناپنا ہے، اور تول میں غلہ تولنا ہے۔ تو ناپ تول میں یا وزن کرنے میں کمی آ جائے، اب میری طرف آ رہا ہو تو میں کمی کروں گا؟ میں تو نہیں کروں گا نا، میں تو لوں گا پورا، بلکہ زیادہ ہی لوں گا۔ کمی تو ہے جب میں نے دینا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو 100 کلو میں دوں گن کے، لیکن اس کے پاس 90 ہی جائے 80 ہی جائے تو ٹھیک ہے،
اور یہ دکانوں پہ آج کل چل رہا ہے۔ آپ کپڑا مارکیٹ میں چلے جائیں، کپڑے والوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارے حال پر بھی ان کے حال پر بھی۔ آپ 2 4 6 سوٹ لیجئے اور گھر میں جا کے چیک کیجئے، پتہ چلے گا کہ یہ 6 سوٹ کا کپڑا کٹوایا تھا، سارے میں سے 2-3 میٹر کم ہے۔ وہ جب کرتے ہیں نا ایسے کھینچتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ میٹر کو چاہے ہر میٹر پر اتنا ہی کیوں نہ کم کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، ہر آدمی نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے جان بوجھ کر ناپ تول میں کمی کرنا۔ لوگوں کو کپڑا بیچ رہے ہیں، پیسے پورے لیں گے، کپڑا کم دیں گے۔ دکاندار ہے، دکانوں میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 کام ہوتے ہیں۔ بڑی دکانوں میں تو صرف بیچتے ہیں، لیکن چھوٹی دکانوں میں 2 کام کرتے ہیں، کچھ چیزیں لیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں۔ مثلا کوئی گندم لے کے آ گیا، جی یہ گندم لے لو، گندم لے لی، اور اس کو دال چاہیے، چینی چاہیے۔ وہ گندم لے گا تو اس وقت اس کا ناپنے کا تولنے کا جو پیمانہ ہے وہ اور انداز سے ہوگا۔ جب چینی چاول دینے لگے گا تو اس وقت پیمانہ اور ہوگا، یعنی لینے کے وقت، دینے کے وقت۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ایسی معروف ہیں ہمارے یہاں کہ لیتے وقت ان کے ترازو ہے وہ کچھ اور تولتا ہے، اور دیتے وقت کچھ اور طریقے سے تولتا ہے۔ اور ساتھ ہی کچھ لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ ترازو عموماً لوہے کا ہوتا ہے، اور یہ جو مقناطیس ہے، میگنیٹ، مقناطیس کا پیس رکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت دینا ہے تو مقناطیس ایک طرف لگا ہوا ہے، جب لینا ہے تو مقناطیس دوسری طرف لگا ہوا ہے۔ دیتے وقت مقناطیس جس طرف تول کے دے رہے ہیں ادھر لگا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سامان کم جائے گا۔ جب لینا ہے تو مقناطیس ویٹ کی طرف لگا ہوا ہے، سامان کی طرف نہیں، سامان زیادہ آئے گا۔ لوگوں کی نظروں میں 100% برابر تولا جا رہا ہے۔ وہ میگنیٹ ہاتھ کی صفائی سے ادھر سے ادھر چلتا رہتا ہے۔ اور ہاتھ کی صفائی ہمارے تاجروں میں، تاجر تو خیر کیا تاجر بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا تاجر ہو بڑا، ہاتھ کی صفائی اتنی زبردست طریقے سے لوگ دکھاتے ہیں۔ بات چیزیں کبھی کبھی ہمیں بھی تو واسطہ پڑتا ہے نا لوگوں سے۔ آپ ایک سبزی فروٹ والے کی دکان پہ کھڑے ہوئے اور اسے کہا کہ انگور چاہیے۔ انگور ریڑھی پر یا دکان پر بڑے خوبصورت گچھے ہیں، بڑے دیکھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، کھانے میں بھی آئے گا۔ کہا کہ یہ 2 گچھے جو ہے نا ہمیں دے دو۔ پتہ ہے کہ یہ 2 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں بچوں کے لیے کافی ہیں۔ 2 گچھے اسے بتا دیے۔ اب آدمی کوئی پیسے نکالنے لگ گیا، کچھ کرنے لگ گیا، پتہ نہیں کس وقت انہوں نے نیچے سے لفافہ اٹھایا، اس میں گچھے اس کے سامنے ڈالے اور ترازو پہ رکھے، تولے، دے دیے، بسم اللہ، گئے۔ گھر میں جا کے دیکھا اوپر 1 گچھا تو گچھا ہے، نیچے سارے دانے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے صفائی کہ وہ انہوں نے نیچے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ پہلے سے وہ لفافہ تیار ہوتا ہے، کلو والے کو کتنے دانے دینے ہیں، 2 کلو والے کو کتنے دانے دینے ہیں ٹوٹے ہوئے۔ وہ لفافہ اٹھاتے ہیں ایسے کاریگرانہ طریقے سے، ایسے رکھا لفافہ، اوپر سے آپ کو تو گچھا ہی جاتا نظر آ رہا۔ یہ ہے مختلف انداز کم ناپ تول کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ہماری کرتوت ہو گئے نا، میں آپ ہر اپنی جگہوں پہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب کو ہدایت دے۔ لم ينقص المکیال والمیزان، ناپ تول اور وزن میں جب کمی کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین، تو قحط سالی آئے گی۔ یعنی آدمی جب غلہ تولتے ہوئے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، تولتے ہوئے بے ایمانی کرے گا، اللہ اس نعمت کو اٹھا لے گا۔ قحط سالی آگے نعمت اٹھ گئی نا۔ وشدت المعونہ،
اور حالات انتہائی تنگ ہو جائیں گے۔ اب پہلے نمبر پر جب قحط سالی آ گئی تو حالات آٹومیٹک تنگ ہو گئے، اور اگر کچھ غلے کی کمی بیشی کے ساتھ تنگ ہوئے ہیں، کچھ کسی دوسری طرف سے جانوروں میں بیماری آ گئی، گھر میں بیماری آ گئی، کوئی نہ کوئی اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آدمی کے حالات جو ہیں وہ سخت کر دیے جاتے ہیں۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بادشاہ کا ظلم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ آدمی نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ رب العزت نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا، اللہ رب العزت نے اسے حالات میں تنگ کر دیا، اور جور سلطان حاکم یا بادشاہ جو ہے وہ ظالم مقرر کر دیا۔ ظالم حاکم جو ہے وہ اس پہ آ کے حکومت کرنے، یا حکومت کر رہا ہے تو وہ ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ اور آگے فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اور جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، زکوٰۃ روک لیتے ہیں، یعنی پیسے اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اب اس میں سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ نے دینا ہے۔ اللہ کوئی آپ سے ایسی چیز نہیں مانگ رہا کہ بھائی تم نے کہیں سے لی تھی اور مجھے دو۔ اللہ رب العزت پہلے آپ کو دے رہا ہے، اور 100 ریال دے کے 2.5 ریال مانگ رہا ہے۔ 1000 ریال آپ کی جیب میں آتا ہے، سال بھر پڑا رہتا ہے تو 25 ریال مانگتا ہے۔ اگر 1,00,000 ریال آپ کے پاس سال بھر پڑا رہے تو 2,500 صرف دینا ہے۔ 1,00,000 ریال کھا پی کے جو بچا ہوا آپ کے پاس رہے گا اس پہ 2,500 دینے ہیں۔ اب ہے کوئی اس میں تکلیف والی بات؟ اللہ کی نعمتیں اللہ نے دیں، کھا پی کے مزے کے ساتھ، یہ بچے پڑے رہ گئے 1,00,000۔ اللہ نے کہا اس میں سے 2,500 اپنے رشتہ دار، اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ کوئی اللہ کو تھوڑا جاتا ہے، اللہ مانگتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بھیج دیں، وہاں تو ہمارے دلوں کا تقویٰ جائے گا۔ یہ پیسے تو ہم اپنی خالہ کو، پھوپھی کو، چچا کو، تایا کو، بھائی کو، بہن کو، ہم اپنے ہی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، ہمارا فریضہ بھی ادا ہو گیا، اجر و ثواب بھی بن گیا۔ اور ہم نے تیر کون سا مارا؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے تھے، انہی میں سے تھوڑے سے 40واں حصہ۔ اللہ رب العزت کا احسان دیکھیں، کرم دیکھیں کہ جتنا سال بھر پڑا رہا اس میں سے 40واں حصہ مانگا ہے۔ 39 حصے آپ کے، 40واں مجھے دے۔ 100 میں سے 2.5 ریال، 1000 میں سے 25 ریال، 40واں حصہ بنتا ہے۔ 1,00,000 میں سے 2,500 ریال۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش بند ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے، اللہ بارش نازل کرنا بند کر دیں گے۔ بارش نازل نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی، غربت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچیں گی، انسان تو انسان جانور تک مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اپنی زکوٰۃ روک دیں، اللہ بارش روک دیتا ہے، اگر زمین پر جانور نہ ہو تو تمہیں بارش کبھی نہ ملے۔ جانور چونکہ بے زبان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے بھی بارش چاہیے، اسے بھی پانی چاہیے، اللہ رب العزت ان کی خاطر بارش جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کو جانوروں پر ترس آ جاتا ہے کہ یہ کہیں بے قصور نہ مارے جائیں، تو اللہ رب العزت بارش جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اسباب ہیں عموماً جو بارش نہ ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، خشک سالی کے یا قحط سالی کے اسباب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کے طلب کرنے کے جو مختلف انداز اختیار فرمائے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے 6 قسم کے انداز اختیار کیے، اللہ سے بارش طلب کرنی ہے، اس کے 6 انداز۔ پہلا انداز یہ تھا کہ آپ عیدگاہ کی طرف گئے، نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، پوری یعنی صلاۃ الاستسقاء کہیں، جس کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ عیدگاہ کھلی جگہ گئے،
سارے لوگوں کو ساتھ لیا، وہاں جا کے صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور خطبہ دیا اور دعا مانگی اللہ رب العزت سے بارش کے نازل ہونے کی دعا۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، باہر نہیں گئے کہیں، کوئی الگ سے جماعت نہیں کرائی، خطبہ جمعہ کے دوران ہی آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش عطا فرما۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے علاوہ ممبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ جمعہ تو نہیں تھا، عام حالات تھے، عام دن تھا، لیکن آپ مسجد میں آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعا فرمائی، اور اس میں آپ سے نماز کا ذکر ثابت نہیں ہے، یعنی اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور پھر دعا کی مسجد میں، نہیں، ایسے ہی مسجد میں آئے، ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے سارے لوگوں کے سامنے دعا کی۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا ہمارے یہاں تو ہے نا، ہر فرض نماز کے بعد جب تک وہ ہاتھ بلند کر کے دعا نہ مانگے ہمارے نمازی نہیں اٹھتے۔ امام کی کہیں کہیں مجبوری ہو جاتی ہے کہ دعا مانگے تاکہ یہ جائیں اٹھ کے۔ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عادی ہیں، آدمی نیا آ گیا کوئی، اس نے نماز پڑھائی، اسے معلوم ہے کہ کبھی دعا مانگ لی نہیں تو نہیں ہے، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو جی مجبوراً ان کو اٹھنے کے لیے کوئی راستہ دو، دعا مانگو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آپ دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کے۔ لیکن بارش کی دعا مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی، نماز وغیرہ نہیں پڑھی۔ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے بعد بیٹھے تھے، یا ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اشارہ دیا کہ یا رسول اللہ بارش، آپ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ اور بارش مانگنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر مقام زورا جگہ ہے، اس کے قریب ایک دوسری جگہ ہے احجار زیت، یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے باہر جگہ ہیں، وہاں بارش کے لیے دعا کی، یعنی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، اپنے گھر میں نہیں ہیں، مسجد سے باہر نکل کے مقام زورا کے پاس احجار زیت جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت سے بارش طلب کی، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ اور چھٹا طریقہ اللہ سے بارش مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اختیار کیا کہ اپنے بعض غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے گئے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے گئے، اور دشمنوں نے قبضہ کر لیا پانی پر، یعنی ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ پانی میرے قبضے میں آ جائے۔ آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جس جگہ میدان جنگ طے ہوا، دشمنوں نے وہاں کے پانی پہ جاتے ہی پہلے قبضہ کر لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ مشکل ہے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، مجاہدین ہیں، تو ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ وہ جب پانی پر قابض ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں پانی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بارش نازل فرمائی اور صحابہ کے لیے پانی وافر موجود ہو گیا۔ اب یہ جو 6 مختلف شکلیں ہیں، ان 6 مختلف شکلوں میں سے آج ہم بھی کسی بھی شکل پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر روز صلاۃ الاستسقاء تو نہیں پڑھی جاتی نا، سال میں یہاں عموماً 1 یا 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں جمعے کے خطبے میں مانگتے ہیں، نمازوں کے بعد مانگتے ہیں، موقع بموقع لوگ مانگتے رہتے ہیں، لہذا دعائیں کرتا رہنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 طریقوں سے جب جب دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ اب یہ 6 طریقے جو ہیں، ان میں سے ہر طریقے کی دلیل حدیث میں موجود ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ علامہ ابن قیم نے 6 طریقے ذکر کر دیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا حوالہ دیا گیا نا، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، تمام بنی نوع انسان میں سے سب سے بہترین انسان کا طریقہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ زاد المعاد نام کی کتاب بہترین کتاب ہے، اور اس میں
بڑی محققانہ اور باہ والا باتیں ہیں، لیکن کبھی کوئی بات انسان ہے اس سے آگے پیچھے ہو سکتی، لیکن عموماً بہترین باتیں یہ 6 طریقے بتائے ہیں انہوں نے 1 2 3 کر کے، 6 کے دلائل باقاعدہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ پہلا طریقہ جو بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف گئے اور وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی اور پھر خطبہ دیا، اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے جو کہ سنن ترمذی، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ، یعنی کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، تواضع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی جمعہ کے لیے فریش لباس پہن کے، دھلا ہوا لباس پہن کے نکلتا، بڑی تواضع کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے اور پراگندہ حالت، یعنی وہی تواضع اور کوئی اپنا ایسا اہتمام نہیں کیا، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ انداز سے اللہ رب العزت کے حضور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے لو لگائی ہوئی ہے آہوزاری کہ یا اللہ ہمیں بارش چاہیے، ہمارے لوگ آہوزاری کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے اور جہاں جا کے صلاۃ الاستسقاء کھلی جگہ پہ پڑھنی تھی، جہاں عید پڑھا کرتے تھے یا جو بھی جگہ تھی، تو وہاں جا کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جیسا کہ عید کی پڑھتے ہیں، یعنی عید کی رکعتوں کی طرح 2 رکعتیں قرات کے ساتھ، اور ایسا خطبہ نہیں دیا جیسا تم دیتے ہو، یعنی یہ جو خطبہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایسا خطبہ نہیں، آپ نے عید کی نماز پڑھی 2 رکعتیں جیسے کہ عید کی استسقاء کی نماز پڑھی جیسے عید کی نماز، اسی انداز سے۔ عید میں تکبیریں ہوتی ہیں زیادہ، اس میں وہ تکبیریں نہیں، مقصد یہ ہے کہ جہری نماز پڑھی بلند آواز سے۔ یہ ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے جس میں کہا گیا کہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے کھڑے آپ نے دعا مانگی، اس کی دلیل بھی موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، دروازے سے داخل ہوتے ہی اس آدمی نے کہنا شروع کر دیا، اور دروازہ کون سا تھا؟ جو دارالقضاء کی طرف، مسجد کے ایک پہلو میں دارالقضاء تھا۔ دارالقضاء جہاں آپ کہہ لیں کہ کورٹ ہے، جج صاحب بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کیا کرتے تھے، جو اس طرف دروازہ کھلتا ہے، اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ جانور مر گئے، راستے کٹ گئے، یعنی بارش نہیں ہو رہی، کوئی جڑی بوٹی زمین پر نہیں ہے، راستے بھی کٹ گئے ہیں، جانور بھی مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فد اللہ یغثنا، اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے، یعنی بڑی وہ تکلیف میں ظاہر ہے کہ صحابی بھی آیا، جانور مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ قالا، صحابی راوی حدیث کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اور آپ کبھی اتنے اونچے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے جتنے اونچے ہاتھ آپ بارش کے لیے اٹھاتے تھے۔ عام حالت میں آپ سینے کے سامنے ہاتھ رکھتے، بارش کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی بغلوں کی سفیدی سامنے کب نظر آئے گی؟ جب یہ کوہنی تھوڑی اونچی ہو جائے گی، تو بارش کے لیے ہاتھ جو ہے وہ زیادہ اونچا اٹھایا جا سکتا ہے، عام حالت میں نہیں۔ ثم قال اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، جمعہ مکمل، خطبہ مکمل ہوا۔ صحابی یہاں مختصر سی حدیث ہے، معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ
ہم مسجد سے باہر نکلے، آسمان کے وسط میں ایک چھوٹی سی بدلی آئی، بادل چھوٹا سا ٹکڑا آیا، آسمان پہ پھیلا، بارش شروع ہو گئی۔ ہم بھاگ کے اپنے گھروں میں گئے۔ 8 دن بارش ہوتی رہی، اس جمعہ سے شروع ہوئی، اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ وہی دارالقضاء والا دروازہ اور وہی صحابی وہیں سے داخل ہو کے کہتا ہے یا رسول، وہی الفاظ، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ جانور مر گئے، راستے کٹ گئے۔ اب پانی حد سے زیادہ ہو جائے گا تو جانور مریں گے، راستے کٹیں گے، پھر وہ جڑی بوٹی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ انسان کتنا کمزور ہے، کل یہ پانی مانگنے کے لیے گر گرا رہا تھا، آج پانی کو روکنے کے لیے گر گرا۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو کہیں ادھر ادھر لے جا، ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ الاودیۃ والاکام، اے اللہ اسے پہاڑوں میں لے جا، پہاڑوں کی وادیوں میں لے جا، مدینہ کا ماحول جو ہے وہ صاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے ہم باہر نکلے، سورج میں چلتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک مقام تھا۔ بہرحال یہ کہ انسان بھی کتنا کمزور ہے، مانگ کے چیز لیتا ذرا زیادہ ہو گئی تو ایک ہی نکتہ جو ہے آدمی کو رحمت سے زحمت کی طرف، ایک ہی نکتے سے رحمت کی راہ پہ نکتہ ڈالیے تو کیا ہو گیا؟ زحمت۔ اور تیسری صورت ہے کہ جمعہ کے علاوہ آپ نے ایسے ہی منبر پر کھڑے ہو کر استسقاء کی دعا مانگی۔ اس کی دلیل موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی، یعنی باہر سے صحرا سے رہنے والا، جس کو بدو کہتے ہیں عموماً، بدو عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہوں جس کا کوئی چرواہا زادہ راہ نہیں لیتا، یعنی چرواہے کے پاس اپنے جانوروں کے لیے کوئی چارے کی جگہ نہیں، کہیں چارہ نہیں رہا، کوئی طاقتور جانور دم نہیں ہلاتا، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں رہا کہ کھا پی کے ہٹا کٹا ہو، دم مار رہا۔ جانور کمزور ہو گئے ہیں اور جو چرواہے ہیں ان کے پاس زادہ راہ لینے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما سیراب کرنے والی، مریئن طبقن، جو بہترین انجام والی ہو، خوب بھرپور ہو، مریئن غدقن، اے اللہ وہ سبھی علاقوں میں بڑے قطروں والی بارش ہو، عاجلاً جلدی ہو، غیر رائسن دیر سے نہ آئے۔ ان کلمات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آپ اتنی دعا کر کے منبر سے نیچے اتر آئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ کے دعا کر کے منبر سے نیچے اتر آنے کے بعد جو شخص جس علاقے سے بھی آیا اس نے آ کے بتایا کہ ہمارے یہاں بارش ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے اس انداز سے قبول کی کہ یہ نہیں کہ مدینہ میں بارش ہوئی، جو جدھر سے بھی آیا ہر آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں آج بارش ہوئی ہے۔ اور چوتھی صورت جو بیان کی گئی طریقہ کار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کی، کہ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے منبر پہ چڑھے بغیر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ اس کی دلیل سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک امام حاکم اور سنن ابو داود میں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ بارش نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب بارش نہ ہو اور آدمی کا سارا انحصار ہی بارش پر ہو، کوئی چیز کھانے پینے والی نہ بن سکے، جانوروں کے لیے چارہ نہ بن سکے، تو وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لوگ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بارش کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور دعا میں الفاظ جو ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو پہلی حدیث میں گزرے نا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار۔ یہ الفاظ الگ ہیں
کہ یا اللہ وہ بارش نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ نفع بخش یعنی جتنی چاہیے اتنی ہو، زیادہ ہوگی تو نقصان دہ ہو جائے گی۔ عاجلاً غیر عاجلاً، جلدی ہو دیر سے نہ ہو، یہ الفاظ پہلے بھی جو ہیں وہ گزر گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے مسجد میں یہ دعا فرمائی، فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، دیکھتے دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پانچواں طریقہ، مقام زورہ کے پاس احجار زیت پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے مسند امام احمد، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور مستدرک امام حاکم، ان مختلف کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ عمیر مولا بنو ابی اللحم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احجار زیت کے پاس کھڑے ہو کر بارش کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی یہ اس صحیح سند سے ثابت حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ گھر سے مسجد سے باہر نکل کے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، کہیں دور نہیں گئے، وہاں آپ نے دعا مانگی۔ اور چھٹی صورت جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بارش کی دعا مانگی، تو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دشمنوں نے پانی کے کنویں پر یا پانی کے چشمے پر جہاں پانی جمع تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کے لیے پانی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس صورتحال کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اس وقت بعض منافق جو موجود تھے، ظاہر ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور خاص طور پر مدینہ میں جب حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، جو کھل کر اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نہیں ہوتا مسلمان، وہ چھپے ہوئے اندر سے کافر، زبان سے مسلمان، کیا کہتے ہیں، منہ میں بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ تو اس طرح کے لوگ جو منافق تھے، وہ بعض منافق کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اپنے لوگوں کے لیے بارش کی دعا مانگتا تو بارش ہوتی، پانی ملتا۔ اب پانی پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ نبی ہونے کا ثبوت تو انہیں مل گیا، لیکن وہ ماننے والے کہاں ہوتے ہیں؟ مشرکین مکہ نے کتنے کتنے مطالبے کیے، کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے آ جائے، اللہ رب العزت نے کر کے دکھا دیا، کہا دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ تو یہ چیزیں پہلے انبیاء کے زمانے سے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آ جائے، اونٹنی نکل کے آ گئی پہاڑ سے، ان کے سامنے دیکھتے بڑے سائز کی اونٹنی نکل کے آ گئی، تندرست و توانا خوبصورت، اللہ رب العزت کی نشانی تھی۔ تو کہا دیکھو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی، اور پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ انبیاء کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں کہ معجزہ طلب کیا کہ ہم مان لیں گے، قبول کر لیں گے اگر یہ ہو گیا، اور جب ہو جاتا تو پھر وہیں پلٹ کر دوبارہ وہ کہتے ہیں کتے کی دم کو کتنا عرصہ بھی نلی میں ڈال کے رکھو، جب نکالو تو وہ ٹیڑھی ہی نکلتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتا تو دعا مانگتا اور بارش ہو جاتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آوا قد قالو، کیا یہ بات ان لوگوں نے کہی ہے؟ عسیٰ ربکم ان یسقیکم، ان قریب اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا، یعنی ہم دعا مانگیں گے اللہ یقیناً بارش۔ ثم بسط یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ودعا، اور دعا مانگی، فما رد یدیہ من دعائہ حتی اذلہم السحاب، آپ نے ابھی اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے، بادل آ گیا، وَأُمْطِرُوا، اور بارش شروع ہو گئی۔ یعنی آپ ابھی دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ ابھی دعا مانگ کے نیچے بھی نہیں کیے، آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ فَأَفْعَمَ السَّيْلُ الْوَادِي، یا فَأَعَمَّ السَّيْلُ الْوَادِي، اس بارش نے پوری وادی کو پانی سے بھر دیا۔ وادی جو ہے وہ ساری پانی پانی ہو گئی، پانی جل تھل ہو گیا۔
فَشَرِبَ النَّاسَ وَارْتَوَوْا، لوگوں نے پانی پیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا۔ بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یعنی دعا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے تھوڑا بھی بہت زیادہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لا يرفع يديه في شيء من دعائه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے تھے، یا یوں کہیں کہ بہت زیادہ بلند اٹھایا نہیں کرتے تھے، الا فی الاستسقاء، اگر بارش کی دعا ہوتی تو آپ فإنه كان يرفع يديه، آپ اتنا ہاتھ اونچا اٹھاتے حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ تو بارش کی دعا میں ہاتھ سے زیادہ اٹھانا جائز ہے۔ بارش کے لیے خطبے میں کیا بیان کیا جائے، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو گئی ہے نا۔ تو یہ حدیث ہے حضرت ابو اسحاق السبیعی کی، جو کہ عبداللہ بن یزید انصاری ہیں، ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی ترغیب دی جائے کہ اے لوگو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اور امام اور مقتدی سارے مل کر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ امام کو بھی تو ضرورت ہے نا، انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں، سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کریں۔ امام یا جو خطیب ہے وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرائے، اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف ترغیب دلائے، اور قحط سالی یا خشک سالی کے خاتمے کی اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ خطبہ جو ہے نا اس کا صلاۃ الاستسقاء کا، اس میں یہ چیز آنی چاہیے۔ اور جب امام دعا کے لیے قبلہ رخ ہو تو اپنی چادر کو پلٹ لے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے اس کا صلاۃ الاستسقاء کا کہ امام جب قبلہ رخ ہوتا ہے، خطبہ دے کے فارغ ہوا، اب قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، لوگوں کی طرف منہ کر کے نہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، اور اپنی چادر کو الٹ لے۔ چادر کو الٹنے کا کیا معنی ہے؟ نیچے کا پہلو اوپر آ جائے، یہ اوپر والی چادر ہے، نیچے والی تو ظاہر ہے کہ تہمد و پردے کے لیے ہے نا، اوپر والی چادر کے پہلو پلٹ لینا، نیچے والا پہلو اوپر آ جائے گا، اس طرف والا ادھر چلا جائے گا، ساری الٹ پلٹ ہو گئی یا نہیں؟ یہ ایک طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حالت کو الٹ دے گا، قحط سالی کو ختم کر کے اللہ رب العزت ہریالی اور بارشیں نازل فرمائے گا۔ بخاری، مسلم، مسند امام احمد، ابو داود، نسائی، ان سب میں اور صحیح مسلم میں یہ کہ آپ نے جہرن نماز نہیں پڑھائی، یہ الفاظ نہیں ہیں، باقی ساری حدیث ایک ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے لوگوں کی طرف اپنی کمر کر لی، خطبے سے فارغ ہو کے لوگوں کی طرف پیچھا کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا، چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر لیا، دعا مانگنے لگے، پھر آپ نے چادر الٹی کر لی، یعنی چادر کے پہلو پلٹ لیے، اور پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور ان رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کی۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء کا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نمازیں ادا کرنے اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اگلے درس میں سفر میں نماز کے احکام کیا ہیں، مسافر کے لیے نماز کے احکام کیا ہیں۔ ہمارے یہاں وہ ایک جنگ لگی رہتی ہے، قصر کریں گے نہیں کریں گے، جمع کریں گے نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلہ میں کیا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو؟ نماز قصر میں 4 قرات ہے، اس میں ہر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، یہ پوری کریں۔ کون سی نماز میں؟ خشوع خضوع میں سورہ فاتحہ، پہلا رکوع سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر تلاوت شروع کر دی، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک باری ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھے اور پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سے مراد قرات، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ۔
مقصد رکعت کو لمبا کرنا ہے تاکہ جو گرہن کا وقت ہے وہ تلاوت قرآن کے دوران، نماز کے دوران گزر جائے۔ یہ جماعت میں پڑھ سکتے ہیں، اکیلے نہیں پڑھ سکتے؟ صلاۃ الاستسقاء اگر تو یہ جو کسوف ہیں، اگر تو آپ کے پاس مسجد ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں تو شامل ہو جائیں۔ اگر کوئی نہیں، آپ کہیں اکیلے ہیں، پتہ ہے، آپ اکیلے پڑھیں، کوئی عرض نہیں۔ صلاۃ الکسوف جو ہے یہ غیر فرض نمازوں میں سے ہے، یعنی غیر فرض ہیں، پڑھنی چاہیے۔ اب اس کو کہیں فرض کفایہ تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جتنی بھی غیر فرض نمازیں ہیں ان میں سے کسوف، استسقاء، خسوف، یہ ساری نمازیں شامل ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ پڑھی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کی خاص ایک نشانی ہے تو یہ اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے کہ فوری طور پر اکٹھے ہو جاؤ، نماز پڑھو، ذکر کرو، صدقہ کرو، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ ہو سکے تو ہر مرتبہ شرکت کرنی چاہیے۔ یہ تو روز لگتی بھی نہیں نا، کبھی کبھار ظاہر ہے کہ یہ خسوف ہوتا ہے، سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہے، کبھی چاند کا، کبھی سورج کا۔ تو جب بھی یہ واقع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں جب بھی تم یہ دیکھو کہ کسوف کچھ ہوا ہے، فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف بھاگو۔ تو کسٹمر کی بات ہونا اچھی چیزیں چن لیتا ہے، مثال انگور کی مثال، تو کسٹمر اچھی چیزیں لے لیتے اور خراب چھوڑ، تو کسٹمر کی طرف بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ نہیں، کسٹمر کو تو حق ہے نا کہ وہ جا کے کہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ اب جو اچھی چیزیں آپ اس کا ریٹ اچھا لگائیے، لیکن اچھے ریٹ میں ردی چیزیں دیں گے تو یہ بے ایمانی ہے۔ آپ ریٹ اچھے، جو گچھا لینا چاہتا ہے اس کو ڈبل ریٹ میں دیجیے، آپ کا حق ہے۔ جو دانے لینا چاہتا ہے اس کو دانوں کے ریٹ سے دیجیے۔ اب آپ گچھے کے ریٹ میں دانے ڈال کے دیں گے تو یہ ناجائز ہے۔ وہ مثال آپ کے سامنے رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، ایک بازار میں نہیں بلکہ ایک دن بازار میں گئے اور گندم کا ڈھیر دیکھا، غلے کا ڈھیر دیکھا، جس کی جو بھی تھا، اور آپ نے اپنا دست مبارک غلے کے اندر داخل کر دیا، اندر سے مٹھی کھول کے بھر لی اور باہر نکال کے دیکھا کہ دانے گیلے ہیں۔ کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، تو اس نے اوپر خشک ڈال دیا، نیچے گیلا رہنے دیا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ گیلا الگ بیچو اور خشک الگ بیچو۔ ومن غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ردی کو الگ بیچو، اس کی قیمت الگ ہوگی، اچھے کو الگ بیچو، اس کی قیمت الگ ہوگی۔ آپ نے بزنس کے دوران ایمانداری، امانت داری اور سچ اختیار کرنا ہے، برکت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بے ایمانی کی نیت سے کریں گے کہ پیسے لیں گے گچھوں کے اور ڈالیں گے اندر کچرا، ان میں سے کچھ دانے تو کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے، یعنی ایسے مسلے ہوئے اور سڑے ہوئے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور کوئی ایک، یہ تو ایک مثال ہے، یوں سمجھیں کہ ہمارے ساتھ برتی ہوئی ایک مثال ذہن میں ہے، کیا کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں، کپڑوں کی دکانوں میں، دوسری دکانوں میں۔ میرا خیال ہے کہ آج کل جو پیک چیزیں آ رہی ہیں ان کے علاوہ جہاں بھی تول ناپ کا مسئلہ چل رہا ہے وہ چل ہی رہا ہے۔ پیک جو آ گئی وہ ٹھیک ہے، اور ابھی تو میرا خیال ہے پیک میں بھی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ پیک میں بھی نٹ ویٹ کچھ لکھا ہے، کچھ اندر کچھ ہے۔ پیک میں ایک مثال پیک کی دیکھ لیں، کچھ عرصہ پہلے یو اے میں ایک شہر ہے العین، بہت بڑا خوبصورت شہر ہے، اور یو اے کی جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، ایک ہی یونیورسٹی جامعۃ العین، وہ اسی شہر میں، ایک کارٹون وہاں کھولا گیا مرغیوں کا، پیک ہے، تو کارٹون پیک ہے، پھر اس کو کھولا، اندر جو پلاسٹک کے لفافے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر مرغی کے، چکن ہر پیس کے اوپر پلاسٹک کا لفافہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے
مذبوحہ علی الطریقہ الشرعیہ، شرعی طریقے سے ذبح کی گئی مرغی، اور مرغی نکالی گئی تو اس کو چھری چھو کر بھی نہیں گزری، مکمل مرغی موجود ہے یعنی مری ہوئی، اور اوپر اس کے لفافہ چڑھا۔ تو پیک کے اندر بھی آج کل یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ہماری یہ کتاب شائع ہوئی انہی دنوں میں، حکم اللحوم المستوردہ کا اردو ترجمہ تھا درآمدہ گوشت کی شرعی حیثیت۔ یہ کتاب تیار تھی، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ لاہور سے تشریف لائے وہاں دبئی میں، تو وہ کتاب میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی کہ اتفاق سے آپ آئے ہیں، ذرا ایک نظر ڈالیں اور اس پہ کچھ لکھ کے دیں۔ انہی دنوں اخبار میں یہ واقعہ آیا ہوا تھا، انہی دنوں جب وہ دورے پر تھے یہ واقعہ اخبار میں آیا ہوا تھا، تو حضرت نے وہ واقعہ اپنے اس مقدمہ میں پھر ذکر کر دیا کہ اس طرح کی مرغیاں آپ کھائیں گے تو پھر ہر چیز حلال ہے جو جہاں سے آ رہی ہے، ایسے نہیں۔ یعنی حلال حرام کی پہچان کرنا، باہر کے ملکوں سے آنے والی مرغیوں کا، خاص طور یہ بلغاریہ اور یہ اور وہ جو آتی ہیں، ہمارا ایک بڑا عجیب سا ذہن بنا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، انہیں کہنا کہ یہ لوکل لے لیا کرو، سعودی مرغی ہے، لوکل ہے، کم از کم اس کے ہمیں شک تو نہیں ہوتا نا کہ او نہیں جی لوکل کیا کریں، اتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے، وہ اتنے اچھے لیگ پیس ہیں۔ وہ اچھے لیگ پیس کے چکر میں جہاں سے آئے جیسے کٹی ہوئی آئے کھانے کو تیار ہیں، اور یہاں کی ذرا کمزور نظر آ رہی ہے اس کو لینے کو تیار نہیں، حالانکہ لوکل اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ دکانوں میں یہاں جو مل رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے کہ شکوک و شبہات سے بالا چیز استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔